آپ خود حساب لگائیے کہ جس بندے نے چند ماہ کے اندر یا کسی ایک دن بھی وہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لے تو وہ کتنے حروف کو پڑھ لے گا؟ 1000 پڑھ لے، 1500 پڑھ لے، 900 پڑھ لے، 800، 700، 500، کچھ نہ کچھ تو پڑھے گا نا، یہاں تک کہ 100 تو پڑھ ہی لے گا۔ تو اس لیے میری پیاری ماں بہنوں جو بھی مجھے سن رہی ہیں، میں آپ سب کو یہ کہوں گی، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنائیں، محبت سے پڑھیں، عبادتاً پڑھیں، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو۔ شروع سے شروع کریں اور تھوڑا تھوڑا ترتیب سے اس کو پڑھتے جائیں، چھوڑیں نہ، اور اگر محبت بڑھ جائے، دل زیادہ کرنے لگ پڑے، ایمان کی جو لطافت اور جو حلاوت ہے وہ بڑھ جائے، تو پھر آپ اس کو دن میں بار بار بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جو آپ اسے پڑھیں گی حلاوت بڑھتی جائے گی، اس کی چاشنائی آشنائیاں آپ پہ کھلتی جائیں گی، اس کی روشنائیاں آپ پہ باور، آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ میں کچھ کر رہی ہوں، کچھ نیا ہے جو میری زندگی میں آ رہا ہے۔ سکون کی ایک لہر آپ کی زندگی میں ہوگی۔ یہ جو ڈپریشن جو ہم ہوتے ہیں نا کہ ہم ایک لمحے میں بڑے خوش اور ایک لمحے میں ہم ایک منٹ کے اندر اداس ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے، نہ ہمیں کوئی ڈانٹتا ہے، نہ ہمیں کوئی مارتا ہے، نہ ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، لیکن ہم نا یکدم پریشان سے ہو جاتے ہیں، بے سکون سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک عظیم سورت ہے کہ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کی ہے اس کے اندر، فیہا، اس کے اندر، آیات بینات، واضح آیات، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کر سکو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو سورۃ نور ضرور پڑھنی اور یاد کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر احکامات جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں اور بہت ہی عمدہ ہیں اور بہت زیادہ ضروری بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو سورۃ حجرات، سورۃ احزاب اور سورۃ نور لازماً یاد کرنی چاہیے، لازماً پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کے اندر عورتوں کے بہت سے مسائل و احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا۔ اچھا، قرآن پاک کی نا کچھ صورتوں کی اقسام بھی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے نازل ہوتی ہیں، الف لام میم، ہا میم عین سین قاف۔ اب جو صورتیں ہیں، کچھ حروف مقطعات سے نازل ہونے کے علاوہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو عام سمپلی احکام سے شروع ہوتی ہیں، اور کچھ بغیر تمہید کے بالکل ڈائریکٹ کسی حکم کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہید نہیں باندھی، اس میں ڈائریکٹ بات شروع کی ہے کہ یہ صورت جو ہے، جو ہم نے نازل کی ہے، یہ فرض کر دی گئی ہے، یعنی اس صورت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ محض سفارشات نہیں ہیں کہ جی چاہے تو مان لو ورنہ جو جی میں آئے وہ کرتے رہو، نہیں، بلکہ یہ قطعی احکام ہے، انہیں کرنا ہی کرنا ہے، اور جن پر عمل کرنا ہم نے تم پر اور تمہارے بعد آنے والوں پر بھی فرض کر دیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انزلناہا وفرضناہا سے اس صورت کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسری صورتوں کی شان یہ نہیں ہے، لیکن اس صورت کے اندر جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں کوئی بھی پیچیدگی یا ابہام، شک وغیرہ نہیں ہے، صاف اور واضح ہدایات ہیں، محکم احکام ہیں، یعنی جن کے متعلق تم کوئی بھی عذر نہیں کر سکتے کہ فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہم اس پر کیسے عمل کریں۔ اس پرزور تمہید سے اس صورت میں مذکور احکام کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد احکام شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیے، کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی، جو زانیہ جو عورت ہے، زنا کرنے والی جو عورت ہے، والزانی، اور جو زنا کرنے والا مرد ہے،
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، فَاجْلِدُوا پس تم مارو، کل واحد ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما، اور تمہیں ان کے معاملے میں کوئی بھی نرمی اختیار نہیں کرنی، رافتن کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے کیا لازم ہے کہ تمہیں نرمی نہیں کرنی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ، اور یہ بھی کرو کہ گواہ بنا لو ان کی عذابہما، وَلْيَشْهَدْ عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت بھی وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زانیہ عورت ہے، اس سے پہلے سورۃ نساء پارہ نمبر 4 میں، سورت جو ہے سورۃ نساء چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے، 5ویں میں جا کے مکمل ہوتی ہے، اس کی آیت نمبر 16 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کے متعلق 4 مردوں کی گواہی کے بعد انہیں گھروں میں بند رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے ان کو، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دیں۔ اسی طرح زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت کو توبہ کرنے تک ایذا و تکلیف دینے کا حکم دیا۔ اور یہاں سورہ نور کی جو زیر تفسیر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوارے مرد اور کواری عورت کی سزا بیان کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا انی، مجھ سے دین کے احکام لے لو، مجھ سے دین کے احکام لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے ایک راہ پیدا کر دی ہے، وہ کیا ہے کہ البکر بالبکری، جو کواری کے ساتھ اگر زنا کرے تو پھر جلد میاں، تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، وَنَفْيُ سَنَةٍ، اور اس کو 1 سال کی جلاوطنی کرنا ہے، جدا کر دینا ہے اس جگہ سے، اس علاقے سے، وَالسَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، اور اگر شادی شدہ سے زنا کرے تو جلد میاتی والرجم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1690 ہے، ہاں جی 1690 آیت ہے مسلم کی، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں اور پھر ان کو جلاوطن کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں اور پھر ان کو سنگسار کر دینا ہے۔ اس آیت سے بالاتفاق سورہ نساء کی آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب وہ جو پچھلا حکم تھا کہ وہ کوئی زنا کرے تو اس کو تکلیف دو، اس کی پھر 4 گواہی بھی دیں، 4 مرد گواہی دیں، اس کے بعد پھر اس کو گھر میں بند کر دو وغیرہ وغیرہ، لیکن اس حکم کے ساتھ سورۃ نور کی یہ جو آیت آئی ہے یہ ناسخ بن کر آئی ہے اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب جو حکم ہے جس پہ عمل کیا جائے گا وہ سورۃ نور کی اس آیت پہ ہی ہوگا۔ اب اس آیت نے مسلم حکام کو حکم ہے کہ جو عورت یا جو مرد بھی زنا کا ارتکاب کرے، خواہ وہ کسی دین یا ملت سے تعلق رکھتا ہو، اگر ان کا مقدمہ تمہارے پاس لایا جائے تو ان کا فیصلہ کتاب و سنت ہی کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح غیر مسلم ذمی اگر زنا کا ارتکاب کریں اور مسلم حکام کے پاس مقدمہ لایا جائے تو ان کا فیصلہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہی کیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 49 اور 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مقدمے کی بات کر رہی ہوں میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، یعنی تم تورات میں رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو انہیں ذلیل کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارتے ہیں۔ ذلیل سے مراد کچھ مفسرین نے یہ بھی بات نکالے کہ ہم ان کے منہ پہ کالف لگا دیتے ہیں، ہم ان کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور پھر ان کو پورے شہر کے چکر لگواتے ہیں۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ پہلے یہودی عالم تھے، انہوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تورات میں تو رجم کی آیت یقیناً موجود ہے۔ تو اب انہیں کہا گیا کہ تم تورات لاؤ، تورات لائی گئی اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک شخص نے نہ رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا، جو اس سے پہلے تھا وہ بھی پڑھ دیا، جو اس کے بعد تھا وہ بھی پڑھ لیا،
عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور جب اس کا ہاتھ اٹھایا گیا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی۔ تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سچ کہا ہے کہ اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور دونوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، 6841 نمبر ہے اس حدیث کا۔ اب جلد جو ہے، جلد جو چمڑا جو کوڑا مارنا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جلد ان کا معنی چمڑا ہے۔ اس لفظ سے فقہاء اور علماء نے دو مسائل اخذ کیے ہیں۔ ایک یہ کہ مارنے کے لیے کوڑا جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، جو درمیانہ ہو، نہ بہت سخت ہو اور نہ ہی بہت نرم ہو۔ دوسرا یہ کہ ضرب جو ہے یعنی مار کا جو اثر ہے دل تک رہنا چاہیے، ایسی ضرب نہ ہو جس سے گوشت پھٹ جائے، اور پوری طاقت سے ہاتھ بلند کر کے بھی نہیں مارنا، یعنی کہ پیچھے کر کے نہیں مارنا، بلکہ کندھے سے ہاتھ بلند کرنے ہیں، بالکل درمیان سے ضرب لگانی ہے۔ اور یہاں پہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی بدکاروں پر رحم کرنا سارے اسلامی معاشرے پر ظلم ہے۔ پہلی امتوں پر حدود الہی میں نرمی ہی سے تباہی آئی ہے۔ حدود اللہ کا احترام اور نفاذ باقی نہ رہے تو قوم اندرونی خلفشار اور جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ان پر وبائیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ واضح رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں مارتے وقت تمہارے دل میں ان پر رحم اور شفقت کو کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، بلکہ فی دین اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حد نافذ کرنے میں تمہاری طرف سے کوئی نرمی یا درس رکاوٹ نہ بنے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اگلے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ کی حدود کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ مجرم کو اس کی جرم کی سزا ملے، دوسرا یہ کہ وہ اس کے لیے اور لوگوں کے لیے عبرت بنے اور وہ دوسرے لوگ اس جرم سے باز رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے کہ جو چوری کرنے والا ہے، جو چوری کرنے والی ہے، سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، بدلے کے لیے، یعنی کہ جو ان دونوں نے کام کیا ہے ان دونوں کا بدلہ کیا ہے، سزا کیا ہے، عبرت کیا، ان کو جو ان کی جو جرم کی جو سزا دینی ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کے لیے کام کہا گیا ہے۔ اب چور کا کٹا ہوا ہاتھ عبرت کے لیے کافی ہے، اسی لیے اور یہاں پر بھی زانی کے لیے ہاتھ لگاتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونے کا حکم دیا تاکہ باعث عبرت ہو، اور شادی شدہ جو مرد یا عورت ہے اگر وہ زنا کرتے ہیں تو اس کی حد رجم ہے، اور قرآن سنت متواترہ اور جماع امت سے اس بات ثابت ہے۔ یہ حکم قرآن مجید میں موجود آیات کے ساتھ بھی ثابت ہے اور قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ یعنی کہ اب کیا سسٹم ہے اس کے اندر کہ اگر ایک زنا کر رہا ہے اس کو سزا مل رہی ہے، تو اب دیکھیں نا، سنگسار کرنا، رجم کرنا، کہ اس سنگسار کرنا کیا ہوتا ہے کہ جس نے زنا کیا ہے اس انسان کے قد کے مطابق گڑھا کھودنا، پھر اس کو اس میں کھڑا کرنا، اور پھر صرف اس کا چہرہ باہر ہو، اور پھر موٹے پتھر جو ہوتے ہیں اس کے چہرے پر مارے جائیں اور وہ ان پتھروں سے ہی مر جائے، اذیت دے کے، تکلیف دے کے اس کو مارنا، رجم کر کے مارنا، یہ اس کی سزا رکھی گئی ہے قرآن پاک میں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، جو زانی مرد ہے وہ نہ نکاح کرے الا مگر زانیۃ، زانی عورت سے، او مشرکہ یا پھر مشرک عورت سے۔ والزانیۃ، اور جو زانیہ عورت ہے، لا ینکحھا، اس سے بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا، الا مگر زان، کوئی زانی، او مشرکن یا پھر مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ جو زنا کا کام ہے نا یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مولانا عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں ہے،
بلکہ یہ جمع کے معنی میں